ہمیں اطلاع ملی کہ دریائے سندھ جو ہے وہ اغوا ہو چکا ہے۔ یہ بڑی حیران کن اطلاع تھی ہمارے لیے کہ ایک دریا جو جہلم سے نکل رہا ہے اور کہاں کہاں سے ہوتا ہوا یہ دریا جو ہے دریائے سندھ جو ہے یہ کراچی کے سمندر میں جا کے گرتا ہے، راستے میں کتنے شہروں سے گزرتا ہے۔ دریائے سندھ جو ہے وہ کیسے اغوا ہو سکتا ہے؟ جو آج کا جو ہمارا ولاگ ہے اسی چیز کے اوپر ہے کہ یہ دریائے سندھ جو ہے کیسے اغوا ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے کہا چلو ہم خود چل کر دیکھتے ہیں۔ تو ہم جب خود یہاں موقع پر پہنچے تو واقعی بات کچھ اس طرح ہے کہ ہمیں یہ بھی اطلاع تھی کہ بھئی جو اغوا ہوا ہے دریائے سندھ اور اس کی تعوان کے لیے بھی اغوا کاروں نے کروڑوں روپے مانگے ہیں محکمہ مال کے ساتھ مل کر۔ تو ہمارے لیے بڑی حیران کن اطلاع تھی۔ تو ہم جب یہاں پر موقع پر پہنچے ہیں تو ہم نے واقعی دیکھا کہ دریائے سندھ واقعی اغوا ہو چکا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار جو ہے نا انہوں نے تبدیل کر دیا۔ جب کسی کو اغوا کیا جاتا ہے تو اغوا کار جو ہے بندے کو لے جاتے ہیں، بندے کو اپنے پاس باندھ کے رکھتے ہیں اور اس کو جو ہے 3-4 دن حبس بجا میں رکھنے کے بعد جو ہے اس کے لواحقین سے رابطہ کرتے ہیں موبائل کے ذریعے اور اسے پھر کروڑوں روپے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو پھر وہ ادائیگی کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو بازیاب کرایا جاتا ہے، جس پر لیکن جو دریائے سندھ کو اغوا کیا گیا اس کا ایک طریقہ کار ہی دوسرا ہے۔ یہ جو دریا ہے یہ ایک تاریخی دریا ہے، یہ کئی جنگوں میں بھی استعمال ہوا، تاریخی بیڑی بھی یہاں سے گزرے۔ محمد بن قاسم نے جتنی جنگیں لڑیں وہ اسی دریائے سندھ کے کنارے سے لڑیں۔ تو یہ جو دریائے سندھ اغوا ہوا ہے اس کا طریقہ کار یہ کیا گیا ہے کہ دریا کے پانی کو جو ہے ایسا ایسا دور کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، یعنی ایک رستہ بنایا جا رہا ہے اغوا کاروں کے لیے۔ اغوا کاروں سے مراد ہے ایک مافیا کے لیے، مافیا سے مراد ہے کہ وہ جو قبضہ مافیا جو زمینوں پہ قبضہ کرتی ہے، پھر ان قبضوں کے اوپر تعمیرات کرتی ہے، پھر ان کو فروغ کرتی ہے۔ اب وہ کام یہ اکیلے تو کر نہیں سکتے، انتظامیہ بھی ہے، محکمہ مال بھی ہے اور دوسرے افسران بھی ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دریا کو اغوا کرنے کے لیے جو ہے ان کے ساتھ ملی بھگت کی گئی، یا انہوں نے اپنے آنکھوں پر کوئی پٹی باندھ رکھی ہے، یا ان کے آنکھوں پر کوئی کالا چشمہ ہے جس وجہ سے ان کو نظر نہیں آتا؟ نہیں، محکمہ مال کی ملی بھگت سے کاغذات بنائے گئے۔ اب ایک دریا جس کی حدود وہاں پر ہے اور وہاں سے حدود جو ہے وہ یہاں پر پہنچ چکی ہے اور آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی ہے۔ اگر یہ سیلاب نہ ہوتا تو یہ ذات ساری زمین تھی، یہ سیلاب کے پانی کی وجہ سے کچھ آپ کو پانی نظر آ رہا ہے، ورنہ یہ ساری زمین تھی۔ اور جو پچھلے 10-12 سال پیچھے چلے جائیں، 14 سال پیچھے چلے جائیں، تو یہ دریا جو ہے اس کی حدود جو ہے جہاں پہ مفتی ہاسپٹل بنا ہوا ہے، کلینک، یہ سڑک کے کنارے ہوتی تھی، یہاں پہ پتھر ہوتے تھے، محکمہ اریگیشن کی طرف سے پتھر ڈالے جاتے تھے اور یہاں پہ لوگ جو ہے تفریح کرتے تھے۔ ہر جمعے کو جو ہے یہاں پہ دھاونیوں کا پروگرام ہوتا تھا، لوگ یہاں پہ کھانا بناتے تھے، روٹی کھاتے تھے، بچوں کو خیر و تفریح کے لیے لاتے تھے۔ لیکن جو اب دریائے سندھ جس طرح اغوا ہو رہا ہے، ایسا ایسا دریائے سندھ جو ہے نا سکڑتا جا رہا ہے۔ کوئی معلوم نہیں کہ یہ زمین کس کی ہے، یہ زمین کس کی ہے، یہ کون قبضہ مافیا۔ اسی دریا کی زمین پر اس کو اغوا کرنے کے چکر میں گولیاں بھی چلی ہیں۔ قبضہ مافیا جو زمینوں پہ قبضہ کرنے والے ہیں وہ تھانوں تک گئے ہیں، جیل تک گئے ہیں، پھر ان کے مابین راضی نامہ ہوا ہے۔ اب یہ زمین کہاں سے آئی؟ اب ایک دریا جو ہے، دریا کے اندر کی زمین، اس کے کاغذات کیسے بن گئے، وہ ان کی وراثت میں کیسے چلی گئی؟ ان کے آباء و اجداد جو انڈیا سے آئے تھے یا جہاں پہ جو رہائش پذیر تھے، جب انگریزوں کا دور تھا، جب یہاں پہ ہندو رہتے تھے، جب پارٹیشن ہوئی تھی، تو کیا یہ زمین ان کی تھی؟ یہ تو دریائے سندھ ہے، یہ تو جب پاکستان بنا اس سے پہلے کا دریائے سندھ ہے، جب یہاں پہ انگریزوں کی حکومت تھی، جب یہاں پہ ہندو بھی تھے، تو یہ دریائے سندھ تو اس وقت کا ہے۔ تو یہ زمین پھر ان کی کیسے ہو گئی؟ تو ہمارا ولاگ بھی آج اسی حوالے سے ہے کہ یہ دریا جو ہے یہ اغوا کاروں کے چنگل سے اس کو چھڑایا جائے، ضلعی انتظامیہ جو ہے نا ہوش کے ناخن لے، محکمہ مال کے ان افسران کے خلاف کارروائی کرے جو یہ دریا کی اراضی کو بھی نہیں بخش رہے۔ یہ تو تاریخی ورثہ ہے، ایک تاریخی دریائے سندھ ہے، اس کے کنارے جو ہے یہ سوئمنگ پول بنائے جا رہے ہیں، اس کے کنارے ہوٹل بنائے جا رہے ہیں۔ اب ایک سائڈ پہ نادرا کا آفس ہے، اب حیران کن یہ بات ہے کہ نادرا کا آفس جہاں پہ قائم ہے وہاں پہ ہوٹل تھا۔ اب یہ ہوٹل کس کا ہے؟ اس نے یہ زمین کہاں سے لی؟ اور اس کی سائڈ پہ اگر چلے جائیں تو آگے بھی بہت سارے ہوٹل ہیں اور یہ دھپوں والے بند پر جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری زمین جو ہے یہ اغوا ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب ہے قبضہ مافیا پر قابض ہو چکا ہے اور اس کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ سب تھانے کچہریوں سے ڈرتے ہیں، اور جو تھانے کچہریوں سے ڈرتے ہیں وہ پھر اس پر آواز بھی نہیں اٹھاتے، انتظامیہ بھی نہیں اٹھاتی۔ اب انتظامیہ کیوں نہیں اٹھاتی؟
क्या मसला है, लक्ष्मी की वो कौन सी चमक है जो इंतजामिया को कुर्सी से नहीं उठने देती, पुलिस को कार्रवाई करने नहीं देती। महकमा माल के जो बड़े अफसरान हैं वो शायद उनसे मिले हुए हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता दरियाए सिंध जो है सुकड़ता जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता दरियाए सिंध को अगवा किया जाता रहा है और किया जा रहा है, और कागजात भी बनाए जा रहे हैं। अगर अब उन कब्जा माफिया से बात की जाए, ये अराजी तो भाई ये इतने करोड़ की है, इतने करोड़ दीजिए, हम अराजी आपको बेच देते हैं। यानी एक अगवाकार जो तावान लेता है वो भी इसी सिस्टम के तहत चल रहे हैं। वो कहते हैं पैसे तो अराजी छोड़ देते हैं, यानी दरिया सिंध की अपनी अराजी को छुड़ाने के लिए भी अब तावान अदा किया जाए। तो देखते हैं हमारे इस छोटे से इलाक पर इंतजामिया क्या एक्शन लेती है, महकमा माल क्या एक्शन लेता है, और कब्जा माफिया हमारे साथ क्या करती है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो कब्जा माफिया है वो हमसे तो ज़्यादा स्ट्रांग है, और जब वो आपस में इस पर कब्जा माफिया लड़ाई गोलियां चला सकती है तो हमारे साथ भी। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।